السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں میں افتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج میں بہت اہم ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو ایک سنگ میل ہے، ایک پڑاؤ ہے اور ایک بہت بڑا سفر آج اپنے پہلے مرحلے کو طے کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج میرے 1000 ویڈیو کمپلیٹ ہو رہے ہیں اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے بعد۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس پارک میں کیوں آیا ہوں۔ جی ہاں، جن لوگوں نے ابتدا میں میرے ویڈیوز دیکھے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مون مارکیٹ پارک ہے علامہ اقبال ٹاؤن کا، اور میں نے اپنے ویڈیوز بنانے کی ابتدا واک کے دوران یہیں سے کی تھی، اور آج میں اسی پارک میں آیا ہوں اور میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا اپنا 1000 ویڈیوز کا سفر کیسا رہا، کیا کیا تکلیفیں تھیں، کیا کیا آسائشیں تھیں۔ دوستو، میں نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بننے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ ہوا دراصل یوں تھا کہ میں جب چکر چولے کتاب لے کر گیا خزینہ شعر و ادب گلاسگو میں، جب میں واپس آیا تو میں نے آ کر ایک کتاب لکھی جس کا نام میں نے رکھا یو کے یاترا۔ یہ ایک سفر نامہ تھا یو کے کا، اور جیسے میں پاکستان واپس پہنچا تو یہاں پر لاک ڈاؤن لگ گیا کیونکہ کرونا آ گیا تھا۔ اب جب کرونا آیا تو پورا پاکستان کیا پوری دنیا بند ہو گئی تھی، اور یہ ایسا ایک خوف کا وقت تھا جب ہمارے سروں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا تھا، لوگ ڈپریشن کا شکار تھے۔ اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم دوست گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے اور کانفرنس کال پر بات کیا کرتے تھے، اور اس کانفرنس کال میں ٹھیک 5 منٹ کے بعد ایسا لگتا تھا کہ یار آپ کو بھی کرونا ہو جائے گا اور آپ مر جائیں گے۔ تو میری عادت رہی ہے شروع سے، میں رمضان میں افطاری سے پہلے اور سحری سے پہلے واک کرتا ہوں۔ تو پورا پاکستان تو بند تھا تو میں واک کہاں کرتا۔ دوسرا آئیڈیا میرے ذہن میں یہ ہے کہ یار میں کچھ ایسی ویڈیو بنانی شروع کروں جس میں کرونا کا ذکر نہ ہو، جس میں موت کا ذکر نہ ہو، جس میں خوف نہ ہو۔ میں لوگوں کو ڈپریشن سے باہر نکالنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا میں بھی بڑے شدید ڈپریشن کا شکار رہ چکا ہوں، تو مجھے اندازہ تھا کہ یار لوگوں سے محبت پیار کی بات کی جائے، کچھ ایسی نرم گداز بات کی جائے کہ وہ اس خوف سے باہر آئیں کرونا کے۔ تو میں نے پھر طے یہ کیا کہ مجھے یاد ہے کہ پہلا رمضان تھا اور یہی ٹریک تھا، تو میں یہاں آ گیا۔ اب اس پارک میں آ کر ویڈیو بنانے کا ایک بڑا مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کے سارے پارکس تو بند تھے، تو آپ کہاں جاتے؟ یہ واحد پارک ہے جس کا کوئی گیٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا کوئی گیٹ نہیں ہے۔ تو میں پھر یہاں آیا اور میں نے افطاری سے پہلے روزے، میرے خیال شاید 24 اپریل تھا، یہ دیکھیں یہ اس کا کوئی گیٹ نہیں ہے، اس کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے 4 طرف ایسے ہی داخلی راستے ہیں۔ تو میں اس پارک میں آیا اور میں نے بانو کسی آپا کی ایک کوٹیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر صفائی دینے کا وقت آ جائے تعلق کے اندر تو بیٹا پھر صفائی نہیں دیتے، وہاں سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اب یہ تعلق آپ کا ختم ہو چکا ہے۔ کیونکہ جس نے الزام دھرا ہے، جس نے سوال کیا، جس نے انگلی اٹھائی ہے، وہ آپ کی صفائی بھی نہیں مانے گا۔ میں نے اس طرح کا ایک ویڈیو بنا کے اس کے بعد تھوڑا سا تبصرہ کیا، 2 ڈھائی 3 منٹ کی ویڈیو میں نے اٹھا کر فیس بک پہ ڈال دی۔ اب دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے جو فیس بک ہے وہ شوبز میں ہونے کی وجہ سے 37,000 لائکس پہ تھا، اور 2014 میں میرا یوٹیوب چینل بنا تھا، اور اس کے اوپر شاید 125 سبسکرائبر تھے۔ میں اس پہ کچھ ڈالتا نہیں تھا، تو میں نے وہ ویڈیو ڈال دیا۔ وہ ویڈیو چلتے رہے، 80,000 فالوورز میرے ہو گئے فیس بک پہ۔ میں اس وقت تک یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز ڈالتا نہیں تھا۔ تو جب میں نے عید والے دن ویڈیو بنایا اور میں نے کہا جی کہ آج کے بعد میں ویڈیو نہیں بناؤں گا، تو آپ سب نے مجھے میسیج کیے، ریکویسٹ کی، کمنٹس آئے کہ افتخار صاحب یہ ویڈیو کا سلسلہ جاری رکھیں، تو میں نے اس کو کنٹینیو کر گیا۔ پھر آپ جیسے کسی سمجھدار نے مجھے کہا کہ یار تو فیس بک تے پانا ہے تو یوٹیوب تے بھی پا لیا کر۔ میں نے کہا اچھا، میں نے یوٹیوب پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ پھر تھمبنیل کی باری آئی تو احمد ایک بچہ بڑا اچھا ہے، تو احمد کی
خدمت حاصل کی اور اس نے تھمبنیل بنانے شروع کر دیے, میں نے ویڈیوز ڈالنے شروع کر دیے. دوستو یہ وہ وقت تھا کہ جب شوبز بھی بنتا دنیا کی طرح, کام کوئی تھا نہیں, اور شوبز کو ری سٹارٹ ہوتے بڑا ٹائم بھی لگا. تو یہ وہ وقت تھا جب میرے جیسے لکھاری اپنی جمع پونجی کھا رہے تھے, اور میرے پاس ایک پلاٹ تھا, برے وقت آئے میں نے وہ بھی بیچ دیا. تو میرے ذہن میں کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ میں سوشل میڈیا سے کوئی شہرت پا جاؤں گا یا میں یہاں سے پیسے کماؤں گا. مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ افتخار صاحب آپ کرنٹ افیئرس پہ بات کیا کریں, آپ سیاست پہ بات کریں, اور اس سے بڑی ریٹنگ ملتی ہے. تو میں نے ہمیشہ ان سے کہا کہ نہیں, میرا مقصد ریٹنگ لینا نہیں ہے, پیسہ کمانا نہیں ہے. میرا مقصد ہے لوگوں کے دلوں کو آسودگی سے آشنا کرنا, راحت سے آشنا کرنا, ان کے اندر محبت, پیار اور گداز بھرنا. تو میں یہ کبھی بھی نہیں کر سکوں گا. حالانکہ وہ جو آپ کے اندر نیگیٹو ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کو عرف عام میں ابلیس کہتے ہیں, اس نے بڑا زور لگایا پاکستان میں پچھلے 3 سال کے اندر. بڑے بڑے مسائل کا سامنا رہا ہمیں, لیکن میں نے کبھی بھی نہ سیاست پہ بات کی, نہ مذہبی منافرت پہ بات کی, نہ کرنٹ افیئرس پہ بات کی, اور میں سر جھکا کے انسانی ذہن کو ڈپریشن سے پاک کرنے کے لیے ویڈیوز بناتا رہا. پھر ایک وقت آیا کہ جو کہانیاں, جو باتیں میں پارکوں سے کیا کرتا تھا وہ ختم ہو گئیں یا کم ہونا شروع ہو گئیں. تو پھر بہت سارے لوگوں نے کہا یار اگر آپ یہ کر ہی رہے ہیں تو آپ ہمیں پاکستان دکھانا شروع کر دیں. میں نے پاکستان دکھانا شروع کر دیا. کسی اللہ کے بندے نے کہا تھے پیسے ضائع کرنے ہیں, مکہ مدینہ دکھا. میں مکہ مدینہ دکھانا شروع کرتا. پھر ہمارے ایک دوست ہیں مقصود سرور صاحب, فرانس میں ہوتے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ یار آپ ہمارے پاس آئیں. تو انہوں نے مجھے اسپانسر کیا, میرا ویزا لگ گیا 2 سال کا یورپ کا. میں یورپ جانا شروع ہو گیا. UK پہلے میں جا رہا تھا, وہ میں آپ کو دکھا رہا تھا ساتھ ساتھ. تو دوستو میں آج آپ کو اس سفر کے بارے میں بہت کچھ بتانے والا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس ویڈیو کو دیکھیے گا, اور کیونکہ تھوڑا طویل ہوگا یہ ویڈیو, کیونکہ میں نے یہ پارک آپ کو دکھا دیا جو مون مارکیٹ کا پارک ہے. اب میں آپ کو لے کے جاؤں گا گلشن پارک جہاں میں ویڈیو بناتا رہا ہوں, اور پھر ہم جائیں گے لارنس, کیونکہ یہ وہ 3 پارک ہیں جہاں پر میں ویڈیو بناتا تھا اور بناتا ہوں. تو یہ تو ابتدا کی بات ہو گئی. تو اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں گلشن اقبال پارک. تو وہاں چلتے ہیں, باقی باتیں وہاں کریں گے, اور اس کے بعد جائیں گے لارنس, اور پھر وہاں جا کر اس ویڈیو کا اختتام ہوگا. پھر میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ اس سارے سفر میں 1000 ویڈیو کا پڑاؤ مکمل کرنے میں مجھے کتنی تکلیف ہوئی, کیا کیا مسائل تھے, کس کس طرح تکلیفوں سے گزر کے جوجھ کے میں یہاں تک پہنچا. اور آئیں چلتے ہیں گلشن اقبال پارک. جی دوستو میں آ گیا ہوں گلشن اقبال پارک. جی ہاں, یہ اس کی جھیل ہے جہاں پر کشتی رانی ہوتی ہے, اور آپ نے بہت سارے ویڈیوز اس جھیل کے گرد چکر لگاتے دیکھے ہیں. اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہنس ہیں, یہ میرے ساتھی ہیں بہت پرانے, اور یہ ہمیشہ آپ میری ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہیں. تو دوستو یہ وہ دوسرا پارک ہے جہاں پر میں نے آپ کے لیے ویڈیوز بنائے. اور میں آپ کو آج بتاؤں کہ میں ہر ویڈیو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ خدارا آپ ایک صحت مند زندگی کے لیے, آسودگی کے لیے, خوشی کے لیے, ڈپریشن سے بچنے کے لیے واک کیا کریں. لیکن میں نے کبھی کہا نہیں. اس کی آپ کو وجہ بتاتا ہوں. میں آپ تمام کا بے حد احترام کرتا ہوں. میں اپنا ویڈیو بناتے وقت کوئی ایک لفظ بھی اگر غیر مناسب مجھے لگے تو میں دوبارہ ویڈیو بنایا کرتا تھا. اب آپ سوچیں گے دوبارہ کیوں؟ کیونکہ ابتدا میں مجھے ایڈیٹنگ نہیں آتی تھی. تو ایک لفظ جو مجھے لگا کہ یار کسی ایک کو بھی برا لگ جائے گا, تو دوستوں میں دوبارہ ویڈیو بناتا تھا. اور کیونکہ میری بیگم صاحبہ میرے ساتھ مارننگ واک کرتی ہیں, تو وہ بیچاری گاڑیاں بیٹھ جایا کرتی تھی, اور میں کہتا تھا بیگم بس میں ایک باری آیا. اور پھر اس کے بعد ویڈیو بنا کے واپس آنا, گاڑیوں میں بیٹھ کے پارکنگ میں سننا, اور پھر مجھے لگتا تھا کہ نہیں یار یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا, یا یہ بات تو رہ ہی گئی. میں پھر دوبارہ جاتا تھا, اور وہ بیچاری انتظار کرتی تھی. اور کئی بار یہ ہوا کہ فجر کی نماز پڑھ کے ہم لارنس گارڈن گئے ہیں,
اور جب گھر ناشتہ لے کے واپس پہنچے تو دن کے 11 بجے میں. اس کی وجہ بتاتا ہوں میں آپ کو. ایک ویڈیو آپ نے دیکھا تھا صابر ڈرائیور والا. آپ یقین کیجئے کہ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے مجھے تقریباً 5 یا 6 بار اس کو ریکارڈ کرنا پڑا تھا. اور اس دن ہمیں 11 دن کے بج گئے تھے ویڈیو صرف بنانے میں. اس کی ریزن یہ تھی کہ میرے ذہن میں ہمیشہ سے ایک بات رہی ہے کہ ہر انسان کا بنیادی اور شرعی حق ہے کہ اس کو عزت دی جائے, تکریم دی جائے, توقیر کی جائے. تو میں نے کبھی بھی شعوری طور پہ ایک بار بھی یا لاشعوری طور پہ ایک بار بھی یہ کوشش نہیں کی کہ میری زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا ہو جائے یا میں کسی ایسے موضوع پر بات کروں جو ہلیریس ہو, جو تکلیف دہ ہو. تو اس لیے جتنے سانحے ہوئے, جتنے حادثے ہوئے اب تک پچھلے 3-4 سالوں میں نے کبھی اس کے اوپر لب کشائی نہیں کی, کیونکہ میرا مقصد محبت کا پرچار ہے, تکلیف کا نہیں. تو اس لیے میرے کسی بھی ویڈیو کے اندر آپ نے کبھی بھی کرنٹ افیئرز یا قتل و غارت گری اور اس طرح کی منافرت والی چیزیں کبھی بھی نہیں دیکھی. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا ویڈیو نہیں بناؤں گا ریٹنگ کے لیے, پیسوں کے لیے, جو آپ کو تکلیف دے, جو آپ کو انزائٹی کا شکار کر دے یا ڈپریشن سے میں مبتلا کر دے. تو دوستو یہ وہ جھیل ہے, بڑی خوبصورت جھیل ہے. ہم بچپن سے یہاں پر آتے ہیں, سائیکل پر آیا کرتے تھے سنت نگر سے. یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کی دیواریں بھی نہیں تھیں. علامہ اقبال ٹاؤن کی یہ جھیل, جس میں میرا خیال جو بھی پاکستانی لاہور آیا تو اس نے یہاں پر کشتی ضرور چلائی ہے. یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اور بڑا خوبصورت منظر ہے. آج 1 نومبر ہے اور جھیل کا منظر بڑا حسین ہے. دور تک دھند ہے, لیکن میرا خیال ہے شاید یہ دھند نہیں ہے, یہ وہ فوگ ہے, سموک جس کو کہتے ہیں. میرا خیال ہے شاید یہ وہ ہے. تو دوستو گلشن اقبال پارک کی جھیل کا وہ کنارہ میں نے آپ کو دکھایا جہاں میں نے بہت سارے ویڈیوز بنائے. اور اب میں آپ کو لے کر چلوں گا لارنس گارڈن, اور وہاں چل کے میں اپنا آج کا یہ ویڈیو کمپلیٹ کروں گا کہ کس طرح سے اور کن تکلیفوں سے ہم گزرے اور کس کس کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور بڑے مزے کے واقعات میں آپ کو یورپ کے اور UK کے سنانے والا ہوں. آئیں چلتے ہیں لارنس گارڈن. جی دوستو, میں اس وقت موجود ہوں لارنس گارڈن میں, اور یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ قائد اعظم لائبریری ہے اور اس کو جناح باغ بھی کہتے ہیں. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میں اس کو جناح باغ کیوں نہیں کہتا. جی میں جناح باغ بھی کہتا ہوں, لیکن زیادہ تر لارنس گارڈن کہتا ہوں. اب لارنس گارڈن کیوں کہتا ہوں اس کی وجہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جب سکھوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا, پنجاب پہ قبضہ ہوا ان کا, تو بادشاہی مسجد جو ہے وہ زیر اعتاب آ گئی تھی. وہاں کیا کیا ہوتا تھا اور نماز کی پابندی تھی, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن جب انگریز طاقت میں آئے تو انہوں نے سکھوں سے اس مسجد کو واپس لیا, بادشاہی مسجد کو لاہور کی, اور مسلمانوں کے حوالے کر دیا, جو کہ مسلمانوں کا بڑا دیرینہ مطالبہ تھا. اور اس وقت بڑا ٹینشن کا دور چل رہا تھا, احتجاج ہوتے تھے. نہ صرف مسجد واپس کی بلکہ چند ہزار یا چند لاکھ روپے بھی دیے کہ اس کی تزئین و آرائش کروا لی جائے, کیونکہ اس کے مینار گر چکے تھے اور بڑی خستہ حال تھی ہماری بادشاہی مسجد. تو جس نے واپس کی تھی اس کا نام تھا سر لارنس. یہ لارنس گارڈن اسی سر لارنس کے نام پہ ہے. تو میں اس کو جناح باغ بالکل کہتا ہوں, لیکن زیادہ تر لارنس گارڈن اس لیے کہتا ہوں کہ میں اس بندے کا شکریہ ادا کرتا ہوں لارنس گارڈن کا ذکر کر کے کہ جس نے ہماری عبادت گاہ, اتنی عظیم عبادت گاہ, مسجد, اللہ کا گھر ہمیں واپس کی تھی. تو دوستو یہ ہے لارنس گارڈن, باغ جناح. میرے بہت سے ویڈیوز آپ نے یہاں پر دیکھے. میرے ویڈیوز کے 3 طرح کی اقسام ہیں, ایک پاکستان میں بنائے, ایک پارک میں بنایا, اور ایک بیرونی دنیا میں جا کر بنائے. تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو میں پارکوں میں بناتا تھا ویڈیو, یا بناتا ہوں اور بناتا رہوں گا انشاءاللہ, وہ ان پارکس میں بناتا رہا جس میں میری بیگم صاحبہ میرے ساتھ ہوتی تھی, اور ہم جاتے ہوئے چکڑ چھولے یا پاوے یا کھدیں لے کر پھر ناشتہ لے کر گھر جاتے تھے.
اور دوسرے وہ ویڈیوز ہیں جو میں پنجاب کو ایکسپلور کر رہا تھا، پاکستان کو ایکسپلور کر رہا تھا. اس کے اندر ہم فجر کی نماز پڑھ کے، میں اور علی میرا بیٹا، میرا سب سے اچھا دوست، وہ میرا کیمرہ مین بھی ہوتا ہے، جہاں وہ دنیا میں باہر جائے. مسقط میں تھا میرے ساتھ، سعودیہ میں تھا، ترکی میں تھا، تو وہ کیمرہ مین نہیں کرتا ہے، اور پاکستان میں تو مجھے وہ میسر ہوتا ہے. تو علی کا بھی بہت شکریہ. تو جب ہم صبح نکلتے ہیں گاڑی میں پٹرول بھروا کے پنجاب کے کسی علاقے میں، پنجاب میں زیادہ اس لیے جاتا ہوں کہ پنجاب نیڑے پیندا ہے، گھٹ خرچہ آندا ہے. تو میری بیگم صاحبہ فجر سے پہلے اٹھ کے ہمارے لیے کوئی کڑھائی یا کوئی کھانا یا کوئی سبزی بنا دیا کرتی تھیں اور بناتی ہیں، اور پھر ہمیں ساتھ میں سینڈوچ بھی بیچاری نے دینے. تو صبح فجر کی نماز پڑھ کے ہم نکل جاتے ہیں. ہمارے ساتھ قاسم بھٹی بھی ہوتا ہے. قاسم بھٹی بڑا پیارا آدمی ہے، بڑی ہیلپ کرتا ہے ہمارے ساتھ ویڈیوز بنانے میں. اس کے بعد لیاقت حمید صاحب ہیں، وہ بھی کبھی کبھی کرم فرمائی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ جاتے ہیں. اور نبیل اینتھنی، اس کا بھی بہت شکریہ. تو یہ دوست، پھر ہم جب جاتے ہیں تو گرمی ہو، سردی ہو، برسات ہو، یہ ساری چیزیں سہنی ہوتی ہیں. اور جب ہم ویڈیوز بنا کے لوٹتے ہیں اور پڑتا لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی کہ ایک ویڈیو 17 یا 18 ہزار روپے کا پڑتا ہے. کئی ویڈیوز ایسے بھی ہیں، وہ جو میں نے شہنشاہ جہانگیر کی باقیات کی قبر دکھائی تھی، اس کو سرچ کرنے میں مجھے 3 بار جانا پڑا تھا، گجرات اور پھر ایک بار کشمیر. تو وہ تو اس وقت 97 ہزار روپے کی ویڈیو پڑ گئی تھی. تو دوستو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دوستو، یہ والا معاملہ بھی ساتھ چلتا ہے. اور السلام علیکم جی. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پنجاب سے باہر کیوں نہیں نکلتے، یار پنجاب میں نے نیڑے پہنتا ہے، سستی ویڈیو پہنتی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. پھر میں پشاور بھی گیا تھا، میں سندھ بھی گیا ہوں، سچل سرمست، میں نے کراچی میں بھی کچھ ویڈیوز بنائی جا کے. تو دوسری بات یہ ہے کہ تیسری طرح کی ویڈیوز وہ ہیں جو پاکستان کے باہر بنائی. جی ہاں دوستو، اس کے اندر میں بڑا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سکندر کا. چودھری سکندر نواز بڑا پیارا آدمی ہے برلے میں، اور ان کے ڈیرے پہ رہنا اور انہیں جس طرح سے گھماتے ہیں. کشور سبات بہن کا بڑا شکریہ، اور ان کے بیٹوں کا کہ وہ گلاسگو ہے، اسکاٹ لینڈ دکھانے میں ان کا بڑا ہاتھ رہا. پھر وسیم پرنس، ابھی آپ بہت سارے ویڈیوز دیکھیں گے جو ایڈٹ نہیں ہوئے. وسیم پرنس کو اس بار چوٹ بھی لگ گئی تھی میری ویڈیو بناتے ہوئے. ہم ایک جزیرے پہ گئے ہوئے تھے اور وہ ویڈیو بھی ایڈٹ نہیں ہوئی ہے. وسیم پرنس کا بہت شکریہ. اور کیا کہتے ہیں، ازکا کا بہت شکریہ. عاصم ندیم کا بہت مشکور ہوں. کیانی صاحب کا شکریہ. اور بے تحاشا لوگ ہیں جنہوں نے یو کے کو ایکسپلور کروایا. ہاں، ایک بڑا نام تو رہ گیا، عدیل ہوتے ہیں جی نیو کاسل اپان ٹائن میں. عدیل کا بڑا شکریہ، وہ بھی بڑا پیارا آدمی ہے اور بڑی محبت کرنے والا آدمی ہے. میں اگر کسی کا نام نہ لے پاؤں تو مجھے ضرور معاف کر دیجیے گا. میرا مقصد لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان سفر نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. پھر جب آپ یورپ جائیں تو یورپ کے اندر سب سے پہلے تو فاروق سرور اور مقصود سرور، ان کا شکریہ. انہوں نے فرانس کو ایکسپلور کرنے میں میری بڑی مدد کی. پھر فرانس سے ہی یاسر کمال ہے، اس نے بھی، یاسر مجھے فرانس سے چھوڑ کے آیا تھا بیلجیم سے. پھر ایک بچہ آیا جرمنی کے کسی گاؤں سے، وہ بڑا محبت کرنے والا بچہ، عمر اس کا نام ہے. عمر نے کمال کر دیا جی. 6 سے 7 دن وہ میرے لیے گاڑی چلاتا رہا. ہم بیلجیم سے نکلے، ایمسٹرڈم آئے، ایمسٹرڈم سے نکلے جرمنی کے مضافاتی علاقے مونسٹر میں ایک رات گزاری. پھر وہاں سے ہم برلن گئے، برلن سے ہم سیلے گئے، سیلے سے ہم ہائیڈلبرگ گئے، اور وہ 7 دن مسلسل دن رات میرے لیے گاڑی چلاتا رہا. پھر سیلے کے اندر جو ہمارے ہیں اظہر صاحب صاحب، ٹکا خان صاحب، ان کا بڑا شکریہ، انہوں نے بڑی محبت کی. اور پھر برلن کے اندر محمود صاحب، انہوں نے میری کتاب کی تقریب کروائی. اور عرفان خان صاحب کا بڑا شکریہ. اس کے بعد مجھے عمر لے گیا ہائیڈلبرگ سے، میں ٹرین میں بیٹھا
ایک گاؤں گیا جہاں میں نے ویلم رائن، جہاں میں نے 3 ملک 10 منٹ میں گھوما ہوں. فرانس سے نکلا جرمنی آیا، جرمنی سے نکل کے سوئٹزرلینڈ چلا گیا. وہ ویڈیو اس نے بنوایا. پھر وہ مجھے لے گیا زیورخ سوئٹزرلینڈ. وہاں پہ بابر ملک صاحب، انہوں نے بڑی محبت کی، ان کے دوستوں نے، ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ویڈیوز بنوائی. پھر وہاں سے ذوالفقار چوہی صاحب کے پاس میں چلا گیا انٹرلاکن جہاں وہ دل والے دلہنیاں لے جائیں گی کی شوٹنگ ہوئی. ذوالفقار صاحب نے بڑی محبت کی جی. اس کے بعد ٹٹلس گئے ہم، وہ سارا پہاڑ جہاں شاہ رخ اور کاجول کی تصویر ہے، تو بڑا مزہ آیا. پھر وہاں سے کشمیری ہمارے ایک دوست ہیں کشمیری صاحب، وہ مجھے چھوڑا ہے جگہ کے کیا نام ہے، اٹلی. رانا نعیم صاحب کا شکریہ، گجرات سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بڑی محبت کی. اور اٹلی جو میں نے دیکھا سارا ان کے ساتھ دیکھا. تو اس طرح کے بہت سارے کرم فرما. بھی جس طرح میں اسکینڈینیوین کنٹریز میں گیا تھا تو یہاں آصف شاہی صاحب کا شکریہ، اور اویس جو ڈائریکٹر ہیں کمرشل کے، ان کا بڑا شکریہ. اور لندن سے وقاص اور نادیہ کا شکریہ. سب سے بڑھ کر ارسل ٹیپو کا مشکور ہوں، جن کے ہوٹل میں ہمیشہ لندن کے اندر میرا قیام ہوتا ہے. بہت اچھے شاعر ہیں ٹیپو صاحب. عمان میں وسیم چندی، بلال عامر کا شکریہ. مشتبہ کا بیحد مشکور ہوں، اور ان کے بغیر سلالہ اور مسقط کی ویڈیو نہیں بن سکتی تھی. گلاسگو سے ارسل کا شکریہ. ایڈمبرا سے طاہر بشیر کا شکریہ. وحید رانا کا شکریہ ایڈمبرا سے. شمشاد غنی بہن کا شکریہ گلاسگو سے، اور شاہد میر کا شکریہ. یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں. میں دنیا آپ کو دکھا رہا ہوں، لیکن یہ دنیا دکھانے کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا یہ جاننا بڑا ضروری ہے. اور وہ یہ ہے، السلام علیکم جی، حضور کیسے ہیں آپ؟ جی آج میرے 1000 ویڈیوز پورے ہو گئے ہیں. تھینک یو جی، یہ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں جی. تھینک یو. تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سارے نام ہیں، شاید میں اگر بھول جاؤں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، جنہوں نے یورپ کو ایکسپلور کرنے میری مدد کی. ہوا دراصل یہ تھا کہ میں دسمبر میں بیگم اور علی ہم چلے گئے عمرے پہ. لوگ بہت کہہ رہے تھے کہ یار پنجاب دکھائی جا رہے ہیں، پیسے ضائع کر رہے ہیں، اللہ کا گھر دکھا. تو وہاں جب میں گیا تو وہاں ہمارے نعمان بھائی ہیں اور خاقان بھائی ہیں، پھر کبیر، کاشف، بھٹی صاحب نے بڑی محبت کی. اور کون ہے جی، قاسم صاحب وہ ہیں جو ہمیں لے کر گئے تھے قصبہ کعبہ. تو ان لوگوں نے بڑی محبت کی. لیکن وہاں ایک کام ہوا، وہ یہ ہوا کہ رات کا وقت تھا، ہم مدینہ شریف پہنچے. میں مسجد نبوی میں داخل ہوا ہوں، رات کو 2:30 بجے کا ٹائم. 2 سویٹر پہن رکھے ہیں، شدید بارش ہو رہی ہے، اور میں بھیگتا بھاگتا جب مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا اور میں ویڈیو بنا رہا تھا تو 4 لوگ آئے، نوجوان تھے، ورکر تھے پاکستانی، اور انہوں نے آ کے کہا افتخار بھائی آپ ویڈیو بہت اچھے بناتے ہیں. اور اس کے بعد تو جیسے ایک سلسلہ چل پڑا. لوگ آتے تھے، عورتیں، مرد، بوڑھے، خواتین. کیونکہ میں فجر کی نماز پڑھ کے میں اور بیگم مسجد قمامہ کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور کبوتروں کو اڑتا دیکھتے تھے، اور یہی کبوتر پھر مسجد نبوی کے چکر لگاتے تھے اور واپس آ جاتے تھے. تو لوگوں نے آنا، وہاں سے مجھے یہ پتہ چلا کہ میں بہت اچھے ویڈیوز بناتا ہوں جی، لوگ پسند کرتے ہیں. مکہ میں بھی بالکل ایسا ہوا. دوران طواف لوگوں نے تصویریں بنائیں، ویڈیو بنایا، اور یہ کہا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے تھے. دوستو میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ روزہ رسول پہ یا اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کوئی ایک بندہ بھی اگر مجھے یہ کہہ دیتا کہ افتخار رفیع تم بہت گھٹیا آدمی ہو اور تم بڑے فضول قسم کی ویڈیو بناتے ہو، تو پنجابی جی کہتے میری تو پا پکی چکی جانی سی. مجھے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ وہ احتیاط جو میں نے برتی، وہ سوچ جس کے تحت میں ویڈیو بناتا ہوں، وہ کارگر ثابت ہو گئی اور اللہ کے بندے راضی ہوئے ہیں. وہیں روزہ رسول پہ ہی آقا کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ کھڑے ہو کے میں نے ایک دعا کی. میں نے کہا یا اللہ میں پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر دنیا کو ایکسپلور کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ایک وقت آئے کہ سب کہیں کہ افتخار رفیع وہ شخص ہے جس نے پاکستانی پاسپورٹ پر پوری دنیا کو سب سے زیادہ ایکسپلور کیا ہے.
وہاں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر میں فرانس سے شروع ہو کے اس سال 16 ممالک میں گھوما ہوں، جس کے بے تحاشا ویڈیوز ایڈٹ ہونے باقی ہیں اور کچھ ایڈٹ ہو چکے ہیں، وہ آپ ضرور دیکھیں گے۔ تو یہ سفر چلتا چلتا 1000 ویڈیو تک پہنچ گیا۔ دوستو مجھے نہیں پتا کہ یہ اتنی لمبی ویڈیو میں نے بنائی ہے آپ کو کیسی لگے گی، لیکن میں آپ کو بتاؤں میں نے جو کچھ کہا ہے دل سے کہا ہے۔ مجھے جب لوگ مشورہ دیتے ہیں نا کہ سیلاب آ گیا اس پہ ویڈیو بناؤ فلاں، تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار سیلاب کے اوپر جو پہلے لاکھوں ویڈیو بن رہے ہیں وہ ناکافی ہیں۔ مطلب یہ بالکل ایسی ہے کہ ایک یونیورسٹی کا ایک چینل ہو جس کا کام تعلیم دینا ہو، اور میں اس سے کہوں کہ آپ یہ بتاؤ کہ جی کہ پلاسٹک کی کرسی کیسے بنتی ہے، اس پہ ویڈیو بناؤ جی۔ قوم میں تھوڑا سا صبر ہونا چاہیے۔ مجھے ایک شخص نے گالی لکھ دی کہ بغیرت کے بچے تم روزہ رسول پہ وہ شرعی لباس پہن کے نہیں آ سکتے تھے۔ تو میں جتنے کمنٹس نیگیٹو آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں، میں بڑی محبت سے ان کا جواب دیتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے، آپ سب سے میں واقعی بہت پیار کرتا ہوں، میری مجبوری ہے، میں ایک انسان، میں کہتے ہیں نا مجدی پین مج، تو میں حیوان ناطق ہوں، حیوان ناطق کے اندر ہی خوش رہوں گا۔ تو آپ میرے ہیں، میں آپ کو آن کر چکا ہوں، اور جب میں نے آپ سب کو آن کر لیا، آپ کی محبت کو آن کر لیا، تو پھر میں ہمیشہ آپ سے محبت ہی کروں گا، آپ چاہے جو مرضی کرتے رہیں۔ لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں جو معترض ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں، لیکن زیادہ ہیں چاہنے والے۔ میرے فیس بک پہ اس وقت 12.5 لاکھ فالوورز ہیں، میرے یوٹیوب کے اوپر اس وقت 4,92,000 سبسکرائبرز ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں دوستو، میری انکم الحمدللہ یہاں سے ہوتی ہے، کیونکہ شوبز میں کام نہیں تھا میرے لیے 5-6 سال، تو میں نے شوبز چھوڑ دیا، تو اب میرا بڑا اچھا گھر چلتا ہے یہاں سے۔ اور وہ جو فلاح کے تھوڑے چھوٹے موٹے، زیادہ نہیں، میں جو کام کرتا رہتا ہوں ذاتی طور پہ، وہ بھی یہاں سے ہو جاتے ہیں۔ اور جو میری کتاب پوری دنیا میں بکتی ہے، چکر چھولے یا UK یاترا، اس کی جتنی انکم ہے وہ اللہ کے بندوں کو صبح ناشتہ کرانے میں اور کھانا کھلانے میں، لنگر کرنے میں جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی محبت میرے ساتھ آپ سب کی۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے آپ مجھے جانتے ہیں؟ بس دیکھا ہوا ہے۔ کیا دیکھا ہوا آپ نے؟ بس ایسے ہی یہ جو آپ بنا رہے ہیں اس طرح میں نے آپ کو دیکھا ہوا، ماشاءاللہ صحیح ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ بری ویڈیو تو نہیں ہوتی؟ بہت مزہ ہے۔ میری آج 1000 ویڈیوز پوری ہو گئی ہیں، اچھا، میں وہی بنا رہا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بہت مبارک، بہت 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 مبارک آپ کو۔ میں نے کیا کہنا ہے، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، جو کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے راضی ہیں؟ ہاں انشاءاللہ میں بالکل راضی ہوں۔ ارے چلے، بہت شکریہ دوستو، آپ نے دیکھا یہ ایک صاحب مل گئے، اور یہ اللہ کا بندہ مجھ سے راضی ہے، اور اللہ کرے اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے، اور میری کم ترین کی یہ سیوا قبول کر لے کہ میں چاہتا ہوں کہ انسانی ذہن کو آسودگی سے روشناس کراؤں، ان کو کبھی اپنے چینل سے کوئی ایسی خبر، کوئی ایسی بات نہ سناؤں جو تکلیف دے ہو۔ یہی وجہ ہے پاکستان میں جتنے سکینڈلز آتے ہیں میں نے کبھی ان کے اوپر بات نہیں کی، میں کبھی کرنٹ افیئر پہ بات نہیں کرتا، اور میرے پاس میرا جو جانرا ہے وہ محبت بانٹنا ہے۔ اس سارے سفر کے اندر بابا جی اشفاق صاحب کی بات ہمیشہ ذہن میں رہی۔ بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کاکا اگر تعریف کرنی ہے تو سامنے والے کی کر، اور اگر بے عزتی کرنی ہے یا نقص نکالنے ہیں تو پھر اپنی ذات میں نکال، سامنے والے میں نہیں۔ تو اس لیے میں نے کبھی بھی کسی کے اعتراض کا، کسی کے برے کمنٹ کا کبھی کوئی ایسا جواب نہیں دیا۔ ہاں، جب آپ پاکستانی سیاستدانوں، پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں میرے پیج میں اس کو بین کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری 55 سال عمر ہے، اور میں بہت بہتر جانتا ہوں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، مجھے کس پہ بات کرنی کس پہ نہیں کرنی۔ میرا موضوع ہے محبت بانٹنا، میرا موضوع ہے پیار بانٹنا، معافی اور درگزر کو فروغ دینا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے میں کوئی ایسی ویڈیو بناؤں جس میں میں آپ کو دکھاؤں کہ قتل کیسے ہوا تھا، آشنا کے ساتھ مل کے شوہر کو کیسے مارا تھا، ڈکیتی کیسے ہوئی تھی، فائرنگ کیسے ہوئی تھی، ظلم کیسے ہوا تھا۔ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، تو اس طرح کی مجھ سے توقع مت رکھیے گا۔ میں آج آپ کا تمام کا بے شکر گزار ہوں، اور میں پھر آپ کو بتا دوں مجھے بہت زیادہ پیسے نہیں آتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں کوئی ریٹنگ والے کام نہیں کرتا، لیکن ایک بات مجھے بڑا پکا یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کوئی ایک ویڈیو بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کے بچے، میرے قوم کے بچے
دیکھ کر یہ کہیں گے یار نے ایک ہی بغیرتی کی تھی ہے. تو یہی میرا ترہ امتیاز ہے, یہی میرا فخر ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اس فقیر سے اپنی محبت اسی طرح جوڑے رکھیے گا. اور ویڈیو کافی لمبا ہو گیا میرا خیال, ہم پھر اس پہ بات کر لیں گے. تو میں نے آپ کو چھوٹی سی جرنی سنائی 1000 ویڈیوز کی. آپ کو میرا کام کیسا لگتا ہے مجھے ضرور بتائیے گا. میں نے بڑے دل و جان سے, بڑے صدقے دل سے, بڑی محبت, بڑی متانت اور بڑے ادب کے ساتھ ویڈیوز بنائے ہیں آپ کے لیے. تو اس فقیر کے ساتھ اپنا رابطہ کبھی منقطع نہ کیجیے گا. میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا, آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. ایک بنجارا گائے جیون کے گیت سنائے, ہم سب جینے والوں کو جینے کی راہ دکھائے. ایک بنجارا گائے جیون کے گیت سنائے. دوستو, یہ بنجارا پاکستان اور دنیا بھر میں کریا کریا, گلی گلی, کوچا کوچا گھومتا رہے گا اور آپ کے لیے لاتا رہے گا ایسے ویڈیو جو آپ کی تسکین کا باعث ہوں گے, تکلیف کا نہیں. مجھے دیجیے اجازت لاہور سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لو یو آل.